من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سورۃ النمل جو کہ چونٹی کے نام سے یہ مشہور سورت ہے اور اس میں چونٹی کا خاص واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے ساتھ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں بیان کیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ معجزات اور بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا اور عظیم الشان سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے شکر گزار بندوں میں سے تھے. نبی کے اندر سب سے بڑھ کر یہ اوصاف نمایاں ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر کرنا اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اسی طرح اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اس کی الوہیت ربوبیت اسماء صفات کا پرچار اقرار کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے عظیم الشان بادشاہت سے نوازا ہے. مجھے تمہارے مال و منال کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو پیشکش کی گئی اور آزمایا گیا کہ حضرت سلیمان کے اندر دنیاوی لالچ کس قدر ہے, فرمایا کہ میں اس ذات پر راضی ہوں جس رب نے مجھے نوازا ہے, جس رب نے میرے اوپر فضل کیا ہے اور میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں اور اسی کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو کچھ شکر کرے گا وہ اپنے لیے ہی اچھا کرے گا اور اگر کوئی ناشکری کرے کفر کرے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بادشاہت میں کوئی زوال نہیں آتا, نہ ہی کوئی کمی آتی ہے. جو شکر کرے گا تو اپنے لیے ہی آخرت کا سامان اور بہتری کا سامان اکٹھا کرے گا اور نہ شکری کرے گا تو اس کو اپنا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, وہ خود ہی اس کا نقصان اٹھائے گا. تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عظیم بادشاہ دی. جب انہوں نے ٹھکرا دیا, جب مال و منال بن کا سوال نے کہا تھا تو
ایک اپنے قاصد کو بھیجا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو واپس لوٹ جا۔ اس کو دو ٹوک الفاظ میں یہ اپنا آفر اس کی ٹھکرائی اور واضح طور پر اعلان کیا کہ نہیں، میں تو اللہ رب العزت کا محبوب ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں اور اسی کی شکر گزاری کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم تابع دار اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، میرے امتی بن جاؤ، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ان کی قدر کرو اور سجدہ ریز صرف اسی کے آگے ہوا کرو۔ یہ سورج کی، ستاروں کی، دیگر چیزوں کی پوجا پاٹ کرنا اسلام سختی سے روکتا ہے، یہ شرک ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ رب العزت کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اسی طرح دیگر انبیاء نے بھی بڑی بڑی پیشکشیں کی گئی۔ بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا، جب ان کے ذریعے یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اہل ایمان کا یہ شیوا ہے کہ ان کو جب کوئی لالچ دیا جائے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ سب کچھ چھین بھی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی توحید کے بارے میں ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارجع، تو لوٹ جا الیہم، ان کی طرف تو واپس لوٹ جا۔ جو لے کر آیا تھا نا مال و منال کی آفر، تو ہدیہ لے کے آیا تھا، تو حضرت سلیمان نے کہا تو واپس ان کی طرف لوٹ جا۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ، لا قِبَلَ لَهُم بِهَا، نہیں طاقت ہوگی ان کو ان سے لڑنے کی۔ ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے کہ وہ جو تمہارے ملکہ ہے اور اس کے حواری ہیں، جو جن کو ایک جن کے اوپر بھوت سوار ہے بادشاہ کا اور دنیا کے مال کا چتراہٹ کا، یہ ہمارے لشکر مقابلہ کریں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں منہا، اس جگہ سے، اذلۃً، ذلیل کر کے۔ ذلیل سے مراد یہاں جب قتال و جہاد ہوگا یہ اسیر بن جائیں گے، یہ قیدی بنیں گے، یہ مارے جائیں گے، شکست فاش ہوگی، تو پھر یہ ہے ذلت قوم صالحون، جب کہ وہ خوار ہوں گے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، آپ اپنے وزیروں مشیروں سے اور اپنے ماتحت لوگوں سے، حضرت سلیمان مخاطب ہیں، اے میرے درباریوں، اے میرے یہاں ماتحت لوگوں، ایکم، تم میں سے کون یاتینی بعرشھا، لائے گا میرے پاس اس کا تخت، اس ملکہ کا تخت کون لے کر آئے گا میرے پاس؟ قبل، اس سے پہلے، ایاتونی، کہ وہ آئے میرے پاس مسلمین، مسلمان ہو کر۔ اس نے ارادہ کر لیا، لیکن سلیمان علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں جلدی جلدی تخت لے آؤ تاکہ اس کو پتہ چلے، وہ مزید عاجز ہو کر آئے، مزید جھک کر آئے اور اس کے اندر جو میں ہے نا وہ نکل جائے۔ قال، کہا، عفریت، ایک دیو نے، جنوں میں سے ایک جن نے کہا، انا آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس بھی اسے، قبل، اس سے پہلے، ان تقوم، کہ آپ اٹھیں، من مقام کا، اپنی جگہ سے، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے پہلے جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں۔ اور وہ شاہانہ تخت اور اس کا وزن، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا مقام اور اس کی جو مالیت اور جتنی اس کی اہمیت تھی، وہ ایک جن کا ہی یہ کام تھا۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ جن مطابق تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، انسان تو انسان، جن بھی، پرندے بھی، یہ اللہ رب العزت نے صلاحیت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ فَإِنِّي، اور بلا شبہ میں، علیہ، اس پر لقوی، البتہ پوری قوت رکھنے والوں، اور قوت ہی نہیں صرف امین اور امانت دار ہوں، میں خزانہ، وہ عرش، وہ تخت لے کر آؤں گا پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے مجھے قوت بھی دی ہے، لیکن قوت کا میں غلط استعمال نہیں کروں گا، ساتھ میں امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اور یہ سبق دیا ہے، آج یہ امانت داری جو ہے یہ ہمارے اندر سے چھین گئی ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، حکمرانوں سے بھی اور ہمارے اندر سے بھی۔ یہ رعایا کے اندر بھی یہ ایمانداری نہیں رہی، حکمرانوں کے اندر بھی ایمانداری نہیں رہی، اور جس قوم کے اندر بد دیانتی آ جائے، جس قوم کے اندر ہیرا پھیری اور ٹھگی آ جائے، وہ قوم ذلیل ہوتی ہے، وہ قوم، اس پر کبھی رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ قال اللہ نے کہا اس شخص نے، جس کے پاس لا علم من الکتاب، کتاب کا، انا آتی کا، میں لے آتا ہوں ان کے، آپ کے پاس بھی، اس سے پہلے، قابل ایاتت، اس سے پہلے کہ جھپکے لے کر، تب آپ کی طرف، آپ کی آنکھ
تو میں اس سے پہلے کہ میں جاتا ہوں اور میں دیکھ کر اس میں بڑی لمبی چوڑی ایک اختلاف ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا جو جس نے کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے میں جاتا ہوں، تو بعد نے یہ راج موقع یہ بھیج دیا کہ وہ جن ہی تھا یہ، اور کیونکہ یہ سفر بھی 1000 سے کچھ میل دور کا سفر تھا اور 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ سفر طے کرنا اور بھاری بھرکم کو تخت لے کر آنا وہ ایک جن کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ فلما رآہ، پھر جب دیکھا سلیمان علیہ السلام مستقرا برقرار کی طرف اپنے پاس، قال ھذا، تو کہا یہ ہے من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ حضرت سلیمان اتنی بادشاہت ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں، لیکن اپنی نفی کی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ جتنا کچھ مرضی اللہ تعالیٰ کر دے یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ لیا بلوانی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں؟ اللہ رب العزت مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے فإنما یشکر، وہ شکر کرتا ہے لنفسہ ہی، اپنی ذات کے لیے، وہ شکر کرے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے شکر کرنے سے۔ ومن، اور جو کوئی کفر نہ شکری کرتا ہے فإن، تو بلا شبہ ربی، میرا رب غنی کریم، بڑا بے پرواہ ہے، نہایت کرم کرنے والا ہے، وما علیہ